رسول اللہ، سینے سے آواز نکال کے بولو یا حسین، یا علی، یا علی، یا حسین۔ میں بھی پڑھا کرتا ہوں، ہندوستان کے اور بہت سارے نظمہ پڑھا کرتے ہیں۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ کہا بھیا کاکروچ سے ڈراتے ہو؟ ارے حسینی ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ مارے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، چپل سے مارے؟ ٹھیک ٹھیک، اور زیادہ لٹھیوں لے کے بیٹھے؟ ہاں لٹھیوں لے کے بیٹھے۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر جو گنت کا ٹیچر تھا، حساب کا ٹیچر، اس نے سارے بچوں کو بلایا، اکٹھا کیا، سارے بچے آگے آ گئے تو ایک بچے کو کھڑا کیا، اس نے کہا بیٹا یہ سمجھ لے کہ تیرے پاس 20 کیلے ہیں۔ اس نے کہا گروجی کیسے میں سمجھ لوں، میرے پاس ایک بھی کیلے نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا، ماسٹر نے کہا میں تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ لے تیرے پاس 20 کیلے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے گروجی بہت نازک بات آپ کہہ رہے ہیں، میں مانوں گا نہیں، اس لیے میرے پاس ایک بھی نہیں ہے تو میں کیسے مان لوں؟ کہا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مان لے، مان لینے میں تیرے والد کا کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، میرے پاس 20 کیلے ہیں۔ تو گروجی نے کہا میں نے 5 نکال لیے، کتنے بچے؟ تو اس نے کہا گروجی 20 بچے۔ اب گروجی کہا کہ میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، 20 کیلے تمہارے پاس ہیں، میں نے 5 نکال لیے، کتنے بچے؟ اس نے کہا گروجی 20 بچے۔ گروجی کو غصہ آ گیا تو اس نے کہا غصہ نہ کیجئے گروجی، ارے مان لیجئے، مان لینے میں آپ کے والد کا کیا جاتا ہے؟ مان لیجئے، مان گئے، آپ کے والد کا کیا جاتا ہے؟ یہ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، جائز ہی کا نہیں ہے، ہندوستان کے ہر حصے کا یہ معاملہ ہے۔ جب بغیر آپ کو گدگدائے ہوئے، بغیر آپ کو ٹارچر کیے ہوئے، بغیر آپ کو ہاتھ اٹھوائے ہوئے جب کوئی شاعر سنجیدہ شاعری پیش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ جب تک آپ کو گدگدایا نہ جائے، جب تک آپ کو ہلایا نہ جائے، جب تک آپ کو ٹارچر نہ کیا جائے، جب تک آپ بولنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ نہیں دوستو، اچھی فکر آپ تک پہنچے تو آپ اس کا استقبال کیجئے، اچھا لہجہ آپ تک پہنچے تو آپ اس کا استقبال کیجئے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی آپ کریں۔ میرا حسین، طلب کے بولو حسین کے نام پر، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرات میں بار بار دیکھ رہا ہوں سہراب صاحب اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اب آئیے سہراب صاحب نہیں موجود ہیں، غیر حاضر ہیں، ضرورت سے گئے ہوئے ہیں، تو ابھی وہ آ جائیں گے، یہ مائک ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن جسے میں خود بے پناہ محبتیں دیتا ہوں، پیار دیتا ہوں، وہ بھی مجھے بے پناہ محبتوں سے نوازا کرتا ہے۔ آئیے اسی شاعر کے حوالے یہ مائک کر دیا جائے جس کا لہجہ بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے، اور مجمع میں کیسا ہی ماحول ہو،
उस माहौल को साजगार करके, साजगार बना करके नबी की नात हो, मनक़बत इमाम आली मकाम हो, उसे पेश करके एक इनकलाबी माहौल पैदा कर दिया करता है। वो शायर हमारे डाइस पर पूरी शान शायरी के साथ मौजूद है। मेरी मुराद अख्तर परवाज़ हबीबी पटना से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आएँ। ये मनक़बती मुशायरा शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और मोहतरम अख्तर परवाज़ पटना से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और आका के हुज़ूर हदिये नात और मनक़बत इमामी बाग पेश फरमा कर हमारी इस प्रोग्राम की कामयाबी को ज़ीनत बख्शें। जनाबे अख्तर परवाज़ पटना का हम इस्तकबाल करते हैं। ये हमारी जमात के वो शायर हैं जिनके नाम का ऐलान जब भी कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में, मुशायरों में कर दिया जाता है तो बाज़ौक़ सामीन के होठों पर खेलती हुई मुस्कुराहटों में इजाफा हो जाता है। आज भी मैंने देखा, जैसे मैंने अख्तर परवाज़ साहब के नाम का ऐलान किया, आपके होठों की मुस्कुराहटों में इजाफा हो गया। आइए उस मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए इस्तकबाल करें अख्तर परवाज़ पटना का। मैं उनके का इस्तकबाल करता हूँ कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहाँ का सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। और नमाज़े अक्सा में देखा है तूने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। नमाज़े अक्सा में देखा है तूने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। उसी बेमिसाल नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के चराग की लौ को बढ़ाने के लिए जनाब अख्तर परवाज़ पटना तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, ये माइक उनके हैंडओवर करता हूँ, उन्हें आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मजबूत समात, मजबूत शायरी, जानदार, शानदार, पुरबहार लहजा, अख्तर परवाज़ हबीबी पटना। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन बज़्म, उलमाए किराम, मशूरा उज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मुझे मालूम है कि आप हज़रात सरे शाम से बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सलाम करे तो बिल्कुल ढीले ढाले अंदाज में जवाब दीजिए। सलाम से ही कोई शायर ये जानना चाहता है कि आपका ज़ौक़ समाअत कितना बेदार है, आप हज़रात सुनने के लिए कहाँ तक तैयार हैं, आप हज़रात क्या सुनना चाहते हैं। एक बार और आप हज़रात की खिदमत में सलाम महब्बत पेश कर रहा हूँ, कबूल कीजिए। और जितनी मोहब्बत के साथ मैं सलाम महब्बत पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात भी उतनी ही मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये हुई बात। हज़रात, मेरे हवाले से नक़ीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई हज़रत अकरम जलालपुरी साहब ने बहुत कुछ कहा है। ये इनकी मोहब्बत है, जहाँ भी रहते हैं दुआओं से नवाजते रहते हैं, मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। आइए मैं शुरू हो रहा हूँ, चूँकि मुझे मालूम है कि जायज़ के लोग आखिर वक्त में ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब हुसैनी गर्म हो जाता है तो ठंडा नहीं होता है। अब यहीं से शुरू होता हूँ। बिल्कुल ये महसूस होना चाहिए कि आप हज़रात जायज़ शरीफ में नहीं बल्कि मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये महसूस कीजिए, आप ज़ाहिर में यहाँ हैं लेकिन आपके रूह का फरिश्ता गुंबद खज़रा का तवाफ़ कर रहा है। बिल्कुल इस तसव्वुर के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा रहें आप हज़रात। मैं मतला आप हज़रात के हवाले करने जा रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा दोस्त इसमें साउंड और बढ़ेगा, हाँ, और रिपीट जो यहाँ से बनाए हैं मास्टर बॉक्स जो है उसमें साउंड बढ़ा दीजिएगा। मेंबर नूर पे सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हज़रत की मौजूदगी में नाते पाक का एक मतला, 2-3 शेर आप हज़रात के हवाले करता हूँ। तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात की।
کہ کہتا ہے میرا عشق یہ سینے سے نکل کر. کوئی خاموش نہیں رہے, ہلکا ایکو. کہتا ہے میرا, کہتا ہے میرا عشق یہ سینے سے نکل کر. کہتا ہے میرا عشق یہ سینے سے نکل کر. کہتا ہے میرا عشق یہ سینے سے نکل کر. کہتا ہے میرا عشق یہ سینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. ارے جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. اب ایک شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. کہ جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. بہت ہی نازک شعر آپ حضرات کے حوالے ہونے جا رہا ہے, سنبھال لیجئے گا کہ ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. ارے ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. خوشبو جو چلی ان کے پسینے سے نکل کر. خوشبو جو چلی ان کے پسینے سے نکل کر. خوشبو جو چلی ان کے پسینے سے نکل کر. خوشبو جو چلی ان کے پسینے سے نکل کر. ہر پھول نے دامن کو بسود شوق پسارا. خوشبو جو چلی ان کے پسینے سے نکل کر. اب ایک شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں اور یہیں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو کیا چاہیے. آپ حضرات کو کیا چاہیے؟ صرف پیراسیٹامول سے کام چل جائے گا یا ساتھ میں اینٹی بائیوٹک بھی دینا ہوگا؟ ہاں, کالپول کے ساتھ ساتھ سیفیکزم چلانا ہوگا یا موکس چلانا ہوگا, ہے نا, یا مونوسیف چلانا ہوگا. میں یہیں سے چیک کرنا چاہتا ہوں. ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ پیشی کہے سبحان اللہ. اور جی لگائیے. کہ جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. ارے جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. اب ایک شعر کہ آقا کے غلاموں کو زمانے کا نہیں ڈر. ڈر گئے کیا آپ لوگ؟ ارے جو ڈر گیا, اکرم بھائی ماشاءاللہ مجمع کا جواب نہیں ہے, ممتاز بھائی, جو ڈر گیا آقا کا غلام ڈرتا نہیں ہے.
نبی کا دیوانہ ڈرتا نہیں ہے. اپنے غلامی کا ثبوت دیجئے اور شعر سماعت فرمائیے کہ آقا کے غلاموں کو زمانے کا نہیں ڈر. ارے آقا کے غلاموں کو زمانے کا نہیں ڈر. ارے آقا کے غلاموں کو زمانے کا نہیں ڈر. آقا کے غلاموں کو زمانے کا نہیں ڈر. طوفان میں اترتے ہیں سفینے سے نکل کر. طوفان میں اترتے ہیں سفینے سے نکل کر. طوفان میں اترتے ہیں سفینے سے نکل کر. کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل اکرم بھائی موڈ میں ہیں, اور جب اکرم بھائی موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کا موڈ بنتا ہے. اور مجمع میں دیکھ رہا ہوں, مجمع بھی میرا دھیرے دھیرے رنگ پکڑ رہا ہے. ذرا پورا مجمع مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ. ذرا مسکرائیے, مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. اور ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. ارے جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. ہر روز کروں, جب میں چپ ہو جاؤں کیا کرنا ہے؟ زور سے زور سے زور سے. کہ ہر روز کروں گنبد خضرا کی زیارت. اب جنہیں گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے وہی زور سے کہے سبحان اللہ. ایک چانس اور دے رہا ہوں, پورا مجمع جی لگا کے للکار کے بولے سبحان اللہ. کہ ہر روز کروں, ہر روز کروں گنبد خضرا کی زیارت. ہر روز کروں گنبد خضرا کی زیارت. ارے ہر روز کروں گنبد خضرا کی زیارت. ہر روز کروں گنبد خضرا کی زیارت. اے شوق تو چل حج کے مہینے سے نکل کر. اے شوق تو چل حج کے مہینے سے نکل کر. اے شوق تو چل حج کے مہینے سے نکل کر. ارے جنت میں نہ جاؤں گا مدینے سے نکل کر. بہت ہی تیزی کے ساتھ مقطع حضرات کے حوالے ہونے جا رہا ہے, سماعت فرمائیں. کہ آقا کی محبت میں ہے پرواز بھی زندہ. آپ حضرات بھی اگر زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت دیجئے. سید صاحب قبلہ موجود ہیں, حضرت کو گواہ بناتے ہوئے پورا مجمع محبت سے کہے سبحان اللہ. کہ آقا کی محبت میں ہے پرواز بھی زندہ. ارے آقا کی محبت میں ہے پرواز بھی زندہ. ارے آقا کی محبت میں ہے پرواز ابھی زندہ. آقا کی محبت میں ہے پرواز ابھی زندہ. ارے مر جائے نا رحمت کے خزینے سے نکل کر.